أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے، اور اس عشرے میں انشاءاللہ اسی ہفتے میں جمعہ سے پہلے یعنی جمعرات کو عید الاضحیٰ بہت ہی زور و شور سے منانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے چند اہم باتیں میں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عشرہ کوئی معمولی عشرہ نہیں، بلکہ یہ نیکیوں کے لیے، خیرات کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، صدقات کے لیے، زکوٰۃ کے لیے بہت ہی بہترین عشرہ ہے۔ یہ عشرہ نفل عبادتوں کے لیے، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ صدقات ہوں، ایک بہترین عشرہ ہے۔ اس عشرے کی فضیلت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور اس عشرے کی فضیلت احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں بیان فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کئی چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی یا فجر کی نماز کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ جفت سے مراد وہ نمبر جو برابر ہوا کرتے ہیں جن کو ایون نمبر کہا جاتا ہے، والوتر سے مراد وہ نمبر جو آڈ نمبر ہوا کرتے ہیں جن کو طاق کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں 10 راتوں کی قسم کھائی، جفت کی قسم کھائی، طاق عدد کی قسم کھائی۔ ان چیزوں کی قسم کا کیا معنی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ مسند احمد میں روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ والوتر یوم النحر والشفع والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 10 راتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، عشر ذو الحجہ۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شفعی کی قسم کھائی، ایون نمبر کی قسم کھائی، اس سے مراد یوم النحر ہے، کیونکہ قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کو آتا ہے جو کہ ایون نمبر ہے۔ والوتر یوم عرفہ، اور طاق عدد آڈ نمبر کی جو قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی، اس سے مراد یوم عرفہ ہے، کیونکہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے جو کہ ایک آڈ نمبر ہے، جو کہ ایک طاق نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے سے قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل اپنی احادیث کے ذریعے سے بیان کی۔ یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر الگ سے بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو اس عشرے کی فضیلت کو بیان کرنے والی۔ مثال کے طور پر سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیکی کرنا جتنا زیادہ محبوب ہے، جتنا زیادہ فضیلت والا ہے، ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نیکیوں کا کرنا اتنا زیادہ فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلا ہو اور پھر واپس وہ کسی بھی چیز کو لے کر کے نہ آیا ہو، یعنی وہ میدان جہاد میں جا کر کے شہید ہو گیا ہو. تو شہادت صرف ایک ایسا رتبہ ہے جس کی افضلیت یا جس کی محبوبیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے، ورنہ ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان ایام سے بڑھ کر کے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عمل نہیں. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ان ایام میں جو نیکیاں انسان انجام دیتا ہے، رمضان المبارک کے ایام میں ان نیکیوں کو انجام دینے سے زیادہ فضیلت کا حامل. اور واقعی یہ بات صحیح ہے. کیونکہ رمضان المبارک میں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے واضح طور پر روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال دوسرے ایام میں کیے جانے والے اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے. ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں، بلکہ روایت جو موجود ہے وہ عشر ذی الحجہ کی موجود. اور اسی کی مناسبت سے آپ یہ دیکھیں کہ اہل علم کے درمیان جو اختلاف ہے کہ ایام کون سے افضل ہیں، وہ اختلاف اس بات پر ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے. اس میں اختلاف ہے. یعنی رمضان کے جو شروع کے جو 20 دن ہے یعنی پہلا عشرہ دوسرا عشرہ وہ اس اختلاف سے بھی خارج ہے. یعنی عشر ذی الحجہ جو ہے وہ یقینی طور پر اتفاقیہ طور پر رمضان کے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے سے زیادہ افضل ہے، عشر ذی الحجہ جس سے ہم گزر رہے. البتہ اختلاف ہے آخری عشرے کے بارے میں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ عشرہ زیادہ افضل ہے یا یہ عشرہ زیادہ افضل ہے؟ اہل علم اس کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر راتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل قرار پائے گا، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے جو کہ رات کے وقت آتی ہے. اور اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم بھی کھائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی. یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عشرہ نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے رمضان المبارک کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں ہمارے یہاں اس عشرے کا بالکل بھی اہتمام نہیں کیا جاتا. یہ عشرہ آتا ہے تو ہمارے یہاں جو خوشی ہوتی ہے کہ جانور خریدنا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے لیے کپڑے خریدنا ہے، یہاں تک ہماری تیاری محدود رہتی ہے، یہاں تک ہماری کوششیں ہوتی. یہ بھی ٹھیک ہے، قربانی کی تیاری بھی ہونی چاہیے، عید الاضحیٰ کی خوشی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو عشرہ اس سے پہلے کا ہے، اس سے پہلے کے 9 دن اور یہ والا دن یوم النحر کا دن یہ فضیلت کا حامل ہے، تو اس میں کچھ خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. بہت زیادہ اگر نہ بھی ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اپنے عمل کو بڑھا دینا چاہیے، تھوڑے سے نوافل میں اضافہ کر دینا چاہیے، نفل روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ چھٹی کے دن ہی کیوں نہ ہو. اذکار میں اضافہ کر دینا چاہیے، صدقات میں اضافہ کر دینا چاہیے. یعنی ان عشروں کا کچھ نہ کچھ خاص اہتمام ہمارے پاس ضرور ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان عشروں کی فضیلت کا یا ان ایام کی فضیلت کا کیا فائدہ؟ یہ ایام بڑے فضیلت والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عشرے کی فضیلت بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس عشرے میں کچھ ایام ایسے بھی ہیں جیسے یوم عرفہ اور اس کے بعد یوم النحر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ان دنوں کی فضیلت بھی بیان کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جہنم سے زیادہ آزاد کرتا ہو یوم عرفہ کے دن کے بالمقابل. یعنی یوم عرفہ جب حجاج میدان عرفات میں ہوا کرتے ہیں یا ہمارے یہاں کے لحاظ سے وہ 9 ذی الحجہ ہوا کرتی، تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالی بہت سارے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اور دن نہیں ہے جس میں کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جائے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ قریب ہوتا ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اب اللہ کیسے قریب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے.
ثم یباہی بکم الملائکہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا جو جمگھٹ ہوتا ہے، جو عبادت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، تضرع اور عاجزی میں لگا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، فرشتوں دیکھو ان لوگوں کو کیا چاہیے، ان لوگوں کو مجھ سے کیا چاہیے، جنت چاہیے، ان کو میری رضا چاہیے، ان کو میری خوشنودی چاہیے، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں نے انسانیت کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کی بات فرشتوں کے سامنے ذکر کی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں جا کر کے فساد برپا کرے گی، دوسرے کا قتل کرے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان واقعات کو، ان لمحات کو مثال پیش کرتا ہے کہ یہ وہ لمحات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عشر ذو الحجہ کی خاص فضیلت تو ہے ہی، پورے 10 دنوں کی فضیلت ہے، لیکن پورے 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی خاص فضیلت والا دن ہے، اس کی الگ فضیلت ذکر کی جائے۔ اسی طرح سے اگلا دن یوم النحر، جس کو عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کی خاطر قربانیاں کیا کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ثم یوم القر، پھر وہ دن جس دن لوگ مینا میں قرار پکڑتے ہیں، یعنی 11 ذو الحجہ کا دن، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عظیم دن۔ آپ ساری یہ آیت جو آیت شروع میں نے ذکر کی، اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، پھر عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، آپ ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی معمولی عشرہ نہیں۔ اس عشرے میں انسان کو گناہوں سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور نیکیوں میں اپنے اضافہ کرنا چاہیے، تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا چاہیے، نوافل میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل اگر آپ اس عشرے میں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بڑا ہی محبوب ہوگا۔ عشرے کے بہت سارے ایام تو گزر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی بہت سارے ایام باقی بھی ہیں۔ جمعرات تک آپ کے پاس وقت ہے، جمعرات کا دن بھی یوم النحر میں داخل ہے، اس دن قربانی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے یا موقع ہے، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ بھی رکھیں۔ آپ بہت سارے لوگ الحمدللہ ابھی موجود ہیں ہمارے درمیان جو 9 دن کے مکمل روزے رکھتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، وہ کس وجہ سے رکھا کرتے ہیں؟ ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے، اس عشرے کی فضیلت کی وجہ سے۔ لہذا اگر ہم سے ہو سکے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنے کا تو ہمیں اس چیز کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، نوافل کی طرف ہمیں آنا چاہیے، کچھ نہ ہو قرآن کریم کی تلاوت کرنے بیٹھ جانا چاہیے، کچھ نہ ہو جیب سے کچھ پیسے نکال کر کے صدقات کر دینے چاہیے، سفراء آتے ہیں مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنے کے لیے ان کو دے دینا چاہیے، غربا ہماری بستی کے اندر ہمارے آس پاس موجود ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ 1 روپے بھی آپ خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی اہم ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، لہذا اس عشرے کو ہمیں ایسے ہی نہیں گزارنا چاہیے۔ اب باقی رہا کہ اس عشرے میں ہمیں کام کیا کرنے ہیں، تو میں ان کاموں کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا جو کام ہے اس عشرے میں، ان کاموں کے علاوہ یعنی عمومی طور پر کام کرنا ہے، آپ نیکی کے کام کرنا ہے، خیر کے کام کرنا، ان کاموں کے علاوہ کچھ مخصوص کام ہیں جن کا حکم ہمیں قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیا گیا۔ سب سے پہلا کام جو عشر ذو الحجہ میں ہمیں کرنا ہے، بلکہ ایام التشریق تک بھی کرنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کا، اس کی تسبیح کا، اس کی تحمید کا، اس کی تہلیل کا، اس کی تکبیر کا اہتمام کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو تکبیرات آپ عید الفطر میں بھی سنتے ہیں، ان تکبیرات کا ان ایام میں بھی آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں متعینہ مدت میں، متعینہ ایام میں۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان متعینہ ایام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان متعینہ ایام سے مراد عشر ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان ایام میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا تم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کرو، اللہ رب العالمین کی حمد کو بیان کرو، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں خاص طور پر ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا۔ جو ذکر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس میں تسبیح بھی شامل ہے، تحمید بھی شامل ہے، تکبیر بھی شامل ہے، اور تحلیل بھی شامل ہے۔ اس ذکر کا اہتمام اگر کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان ایام میں خاص طور پر ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً اپنی صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما مارکیٹ میں نکل جاتے تھے، عشر ذو الحجہ میں بازار میں نکل جاتے تھے، اور وہاں جا کر کے وہ بلند آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے، فَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ ان کی تکبیر کو سن کر کے لوگ بھی تکبیر پکارنے لگتے تھے۔ کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی، کوئی ضرورت نہیں، نہ ان کو کچھ بیچنا ہے، نہ انہیں کچھ خریدنا ہے، محض اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے وہ بازار میں نکلتے تھے، اور وہ خود بھی ذکر کیا کرتے تھے اور دوسروں کے ذکر کا اجر بھی لے کر کے واپس آیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے حلقے میں جہاں ہم رہتے ہوں، اپنے لوگوں کے درمیان جہاں ہم رہتے ہوں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ اچھے ماحول والا آفس ہو، چاہے وہ ہمارا ورک پلیس ہے، چاہے کوئی بھی ورک پلیس ہو، اگر ہمارے مزاج کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں وہاں پر تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ لوگ تکبیر پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں، اللہ رب العالمین کے تسبیح تحمید کو بیان کریں۔ یہ تکبیر مطلق ہے جو پورے عشرے میں کی جائے گی، کبھی بھی آپ چلتے پھرتے کرتے رہیں۔ ایک تکبیر مقید بھی ہے جو خاص طور پر نمازوں کے بعد کی جاتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام کا عمل، سلف سے یہ عمل بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے 5 ایام میں، 5 دنوں۔ یوم عرفہ سے اسٹارٹنگ ہوتی تھی اور پھر وہ ایام التشریق کے آخری دن ختم ہوتا تھا۔ یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے یعنی فجر کی نماز کے بعد وہ تکبیر شروع ہوتی تھی، اور ہر فرض نماز کے بعد وہ تکبیر چلتی تھی۔ پھر یوم النحر آتا تھا، اس دن بھی تکبیر کہتے تھے۔ پھر ایام التشریق کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن آتا تھا، ہر نمازوں کے بعد خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا تھا، خصوصی طور پر تکبیر پڑھی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب ایام التشریق کا جو آخری دن ہے یعنی 13 ذو الحجہ، اس کے عصر کی نماز تک اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد پھر جب 14 ذو الحجہ داخل ہو گیا تو پھر تکبیرات منقطع ہو جاتی۔ لہذا ہمیں بھی ان 5 دنوں میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کے بعد ان اذکار کو پڑھنا چاہیے، تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کے شیڈول کے حساب سے، اس سال کے حساب سے یہ تکبیرات چہارشنبے کو شروع ہو رہی، بدھ کے دن سے شروع ہو رہی، کیونکہ ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ بدھ کے دن اور جمعرات 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ لہذا چہارشنبے کی فجر سے ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کا اہتمام کریں، کم سے کم انسان 1 بار 2 بار 3 بار ان تکبیرات کو پڑھے۔ اس کے بعد فرض نمازوں کے اذکار جو ہیں ان اذکار کو پڑھیں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، اور یہ سلسلہ چلتا رہے 5 دن تک، ایام التشریق کے آخری دن تک۔ صحابہ کرام کا اور سلف کا اس پر عمل تھا، وہ تکبیر مطلق بھی کہا کرتے تھے، تکبیر مقید بھی کہا کرتے تھے، اور ان 5 دنوں میں تکبیر مطلق بھی ہے، یعنی فرض نمازوں کے بعد تو یہ ذکر ہے ہی، لیکن آپ چلتے پھرتے بھی وہ ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی عشر ذو الحجہ میں چلتے پھرتے مطلق طور پر ذکر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے جو عشر ذو الحجہ میں خصوصیت کے ساتھ کیا جانا چاہیے، جس کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی اشارہ موجود ہے اور جس کے تعلق سے احادیث میں بھی وضاحت موجود ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ یہ
کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جب آئے گا اس دن کے روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ویسے تو اگر اس سے پہلے کبھی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بہترین ہے کیونکہ وہ نیک عمل ہے اور نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس عشرے میں محبوب ہے. لیکن اگر ان 8 دنوں میں کسی کو موقع نہ ملتا ہے تو کم سے کم 9واں جو دن ہے 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن کو ضرور وہ روزے سے رہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. لہذا ہمیں عرفہ کے دن کے روزے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اور عرفہ کے دن کا روزہ یہ چہارشنبے کو آ رہا ہے اس ہفتے اس سال میں چہارشنبے کو یہ دن آ رہا ہے. لہذا ہمیں منگل کے دن پوری تیاری کرنی چاہیے سحری کرنی چاہیے اور چہارشنبے کے دن کو مکمل روزے سے گزارنا چاہیے. یہ دوسرا عمل ہے جو اس عشرے میں خصوصیت کے ساتھ کیا جائے گا. تیسرا جو عمل ہے عید الاضحیٰ عید کی نماز پڑھنے کا عمل ہے. عید کی نماز کے تعلق سے تو آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ معلوم ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا. عید کی نماز پڑھنے کا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, بس ایک چیز یہ ذکر کروں گا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے تھے تو کچھ کھا پی کر کے نکلتے تھے, لیکن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. فجر کی نماز کے بعد آپ فوراً عید کی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد قربانی کرتے تھے. قربانی کے جانور کا جو گوشت یعنی کلیجی وغیرہ جو بنتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے کی شروعات کیا کرتے تھے. صرف ایک فرق ہے, ورنہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں جس طرح سے کپڑے پہننا ہے غسل کرنا ہے جو سنتیں وہاں ہیں وہ سنتیں یہاں, صرف فرق یہاں پر ہے. تو اس فرق کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر کے نکلتے تھے, اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ پورا مہینہ اس سے پہلے کا رمضان کا انسان روزے کی حالت میں گزارتا ہے. تو یہ جو دن ہے عید الفطر کا دن, اس دن اعلان کیا جاتا ہے کہ اب میں روزے سے نہیں ہوں, تاکہ فرض روزہ اور نفل روزوں کے درمیان فرق ہو جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کھا پی کر کے نکلتے تھے. اور یہ جو وجہ ہے یہ وجہ عید الاضحیٰ میں نہیں پائی جاتی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کوئی مہینے بھر کا روزہ نہیں رکھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کرنے کو پسند کیا کرتے ہیں. یہ مستحب ہے, افضل ہے, انسان کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جو عمل کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد وہ اہم عمل ہے اور اس کے تعلق سے میں چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا, اور وہ عمل ہے قربانی کا عمل. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا اور کہا کہ اے بیٹے, اللہ رب العالمین نے مجھے ایسا کرنے کو دکھایا ہے, میں یہ کام تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں, فَقْدُرْ مَا تَرَىٰ, تمہارا کیا خیال ہے, تمہاری کیا رائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان, آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے, ذبح کرنا بھی شروع کر دیا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل کی قربانی چاہیے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا, ندا دے گئی, پکارا گیا, یا ابراہیم قد صدقت رؤیا, اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. آپ نے اپنے خواب کو جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے. آپ کے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی جگہ پر ایک بڑی قربانی بھیج دی, اور وہ میٹھا بھیجا گیا تھا جو جنت سے بھیجا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر قربانی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا. چنانچہ اس میں ابو داؤد کی روایت ہے, مخنف ابن سلیم رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا, یا ایھا الناس, اے لوگوں, ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ, اے لوگوں ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی کرنا, ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی کرنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
یہ حکم وجوب کی طرف جاتا ہے، اور وجوب کی تاکید ایک دوسری حدیث بھی کرتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص استطاعت پاتا ہے، جو شخص قدرت پاتا ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کو قربانی نہیں کرنی وہ نماز پڑھ کر کے کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح سے ہے جس نے روزے نہیں رکھے رمضان المبارک کے، وہ عید الفطر کی نماز پڑھ کے کیا کرے گا؟ جس کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يقربن مصلانا۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اکثر اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور علماء کی بڑی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر قدرت ہے، طاقت ہے تو واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ کہا فلا يقربن مصلانا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ جملہ کس بات کو بتاتا ہے؟ اسی بات کو بتاتا ہے قربانی کا حکم بہت تاکیدی حکم ہے، اس کو انسان ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا میرے نزدیک میں جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص طاقتور ہے، قربانی کر سکتا ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں گناہگار قرار دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اپنے جیب سے ایک 5-10,000 20,000 روپے نہیں نکال سکتے، ہم 15,000 روپے کا جانور لا کر کے نہیں ذبح کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کیا اسوہ ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، وہ اپنا مال تھوڑا سا قربان نہیں کر سکتے اللہ کے راہ، اور وہ مال بھی جو آپ قربان کر رہے فائدہ کون اٹھا رہا؟ آپ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے۔ اللہ رب العالمین کو گوشت تھوڑی پارسل کرتے ہیں آپ، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا گوشت پہنچتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کی قربانی پسند ہے، وہ گوشت تمہارے فریج میں رکھا رہتا ہے، وہ گوشت تم کھاتے ہو، کباب بنا رہے ہو، دوسری چیزوں میں استعمال کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دے کر کے رشتہ داریاں بھی جوڑ رہے ہو، ان کی قربت بھی، ان کی محبت بھی بٹور رہے ہو، اپنے دوستوں کو بلا کر کے ان کو کھلا رہے ہو تو ان کی محبت بھی تم حاصل کر رہے ہو، اجر بھی حاصل کر رہے ہو، سارا فائدہ تمہارا، پھر انسان کیوں ذبح نہ کرے؟ بیٹے کو قربان کرنے کو حکم دیا جاتا تو پتہ نہیں اس امت کا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کی ہے، اس کے باوجود لوگ اس آسانی کو قبول نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں آپ کی اگر قدرت ہے، استطاعت ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے، اور آپ مستطیع ہیں، قادر ہیں، اس بات کا آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ آپ دوسروں کے سامنے بہت سارے بہانے پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں میرے پاس پیسہ نہیں، میں مقروض ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، آپ دوسروں کے سامنے بہانے پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا بہانہ ہوگا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اس اللہ کے سامنے جو اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا، اس کے سامنے کیا بہانہ ہو؟ کوئی بہانہ نہیں چلے۔ لہذا آپ قادر ہیں، مستطیع ہیں تو آپ قربانی کریں، آپ پورا جانور قربان کر سکتے ہیں، پورا جانور کریں، آپ ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں، بکرا کر نہیں کر سکتے حصہ لے سکتے ہیں، حصہ لے، کسی نہ کسی طرح سے آپ قربانی کرنے کی کوشش کریں اگر قدرت ہے۔ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا علی کل اہل بیت، ہر گھر والے پر، گھر والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک جگہ پر رہتے ہیں، جن کا کھانا ایک ہے، جن کا چولہا ایک ہے، جن کا کچن ایک ہے، چاہے وہ کتنے بھی لوگ ہوں، ایک قربانی اگر ان کی جانب سے کر دیا گیا تو وہ کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، سلف کا طریقہ یہی تھا، ایک قربانی یا 2 قربانی کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت 9 بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، 9 گھر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کوئی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ آپ 9 قربانی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 2 قربانیاں کی۔ یہ قربانی کے طریقے کو بتلاتا ہے۔ قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا ذمہ دار جو قربانی خرید رہا ہے وہ قربانی کرے، یا کوئی بھی قربانی کرے اور یہ کہے کہ یہ قربانی میری جانب سے یا فلاں ذمہ دار کی جانب سے اور اس کی گھر والوں کی جانب سے، اس کے گھر والوں کی جانب سے سب شریک ہو جاتے ہیں، سب، چاہے وہ 100 ہوں، چاہے وہ 1000 ہوں، کتنے بھی لوگ ہوں، اگر ایک چولہا ہے، ایک کچن ہے، ایک جگہ مصرف ہے، سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ ہر شخص کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بدعت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے افراد کی جانب سے قربانی کرتے ہیں۔ یہ اس سال کی قربانی بیوی کی طرف سے، بیوی کے نام سے قربانی ہو، اگلے سال کی جو قربانی ہے وہ بیٹے کے نام سے، بڑے والے بیٹے کے، پھر مچھلی والے بیٹے، پھر چھوٹے والے بیٹے، پھر بیٹی کی جانب سے، پھر پھوپھا کی جانب سے، پھر پھوپھو کی جانب سے، ہر ایک کے نام سے الگ الگ قربانی کرتی ہے۔ طریقہ پتہ نہیں کہاں سے آیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ایسا کرتے تھے کہ یہ قربانی میری طرف سے، میرے پورے گھر والوں کی طرف سے۔ اب آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب شامل ہیں، آپ کے والدین رہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اگر والدین آپ کے پاس کھاتے پیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، آپ کی بیوی بھی شامل ہے، آپ کے 10 15 20 بچے جتنے بھی ہوں سب شامل ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بھائی بھی ہے جو آپ کی پرورش میں رہنا وہ بھی شامل ہے۔ اگر چولہا ایک ہے، ایک قربانی کافی ہے۔ یہ الگ الگ نام سے قربانیاں کرتے ہیں نا، بڑی بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کریں کہ نہیں کریں، یعنی فوت شدہ لوگوں کی جانب سے۔ اب جن کی وفات ہو گئی ان کی جانب سے قربانی کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جب ہم ہر گھر والے ہر افراد کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تبھی پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی کر دی جائے کہ یہ قربانی میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ گھر والوں میں زندے بھی شامل ہو جائیں گے، مردے بھی شامل ہو جائیں گے، فوت شدہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ یہ سوالات اسی لیے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر رہے ہیں، پھر کچھ لوگ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے بھی قربانی کر رہے ہیں، پھر کچھ لوگ قربانی میں بھی گرانے میں تو کرتے ہیں، قربانی میں بھی غوث اعظم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب بدعتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان ایک سنت چھوڑتا ہے نا تو پھر وہ 1000 بدعتیں لے کر کے آتے ہیں۔ لہذا طریقہ آپ سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات کہ قربانی جو ہے زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کی، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں کی ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں 10 بکری ایک ایک گھر میں ذبح کیے جائے، آپ کر سکتے ہیں، جائز ہیں، لیکن اہل علم نے اس کو ریاکاری کے باب میں داخل کیا ہے، اس کو دکھاوے کے باب میں داخل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بکروں 2 جانوروں سے زیادہ قربانی ثابت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ کے اندر جب فتوحات ہو رہی تھی بہت مال تھا، آپ کتنے بھی جانور کر سکتے تھے۔ آپ دیکھو حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جانور کیا؟ 100 جانور قربان حج کے موقع پر۔ حج کے موقع پر انسان کر سکتا ہے ویسا، لیکن عام جو قربانی ہے، عام قربانی میں کتنا آپ نے کیا؟ 2 سے زیادہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر 100، یہاں پر 2، یہاں پر 10 تو کر سکتے تھے، استطاعت تھی، لیکن نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سے زیادہ قربانی کرنا اچھا بھی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو سریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر والے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے سنت پتہ ہے۔ کیسے سنت پتہ ہے؟ کان الناس یضحون بالشاة والشاتین، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں لوگ 1 بکری یا 2 بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ والآن یؤخرنا جیراننا، لیکن آج بات یہ ایسی ہے کہ اگر 1 جانور یا 2 جانور میں قربان کروں تو میرے پڑوسی لوگ مجھے کنجوس قرار دیتے، یہ کنجوس ہے کہ 2 جانور ذبح کر، اس سے زیادہ نہیں ذبح کر رہا۔ صحابی حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرمایا کہ 2 سے زیادہ ہم کرتے نہیں تھے۔ ان کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 سے زیادہ اگر آپ جانور قربان کر رہے ہیں نا تو یہ ریاکاری میں داخل ہے، یہ دکھاوے میں داخل ہے۔ اچھا، اگر آپ کو 2 سے زیادہ جانور قربان کرنے کا شوق ہی ہے تو اس کا ایک اور طریقہ، اچھا طریقہ بھی ہے، اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اجر بھی مل سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جو دوست و احباب، آپ کے جو رشتہ دار، آپ کے جو قریب کے لوگ ایسے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے نا، آپ خاموشی سے گفٹ کر دو ان کو۔ آپ خریدو 10 بکرے 20 بکرے خریدو، 2 بکرے گھر کے لیے رکھ لو، 18 بکرے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور کہو کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کرو۔ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ایسا اگر آپ کریں گے تو وہ قربانی کر رہے ہیں، ان کو تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ پچھلا جمعہ کیا ذکر ہوا تھا؟ حج کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص کسی کو حج کرا رہا ہے تو وہ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، کوئی قربانی کرا رہا ہے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ایسا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ وہ باتیں نہیں ہوں گی نا مارکیٹ میں گھر والوں میں کہ بھئی ان کی جانب سے 10 بکرے قربان ہوئے، وہ باتیں نہیں ہوں گی۔ لوگوں کو اصل باتیں چاہیے، لوگوں کو دکھاوا چاہیے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو گفٹ کر دیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جانور نہیں قربان کر سکتے بیچارے۔ لہذا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر رہنا چاہیے اور سنت کے اندر رہ کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ قربانی کا طریقہ ہے۔ قربانی میں خاص خیال رکھیں اس بات کا کہ اخلاص پیدا کریں، یعنی ریاکاری کی جو بات آئی کہ اخلاص پیدا کریں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ وصلی لربک وانحر، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہ کریں۔
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کے گوشت اور کے خون نہیں پہنچتے، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہیے، تمہارے دلوں کا اخلاص اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، تو اخلاص کے ساتھ آپ قربانی کریں. اسی وجہ سے غیر ضروری طور پر اپنے جانور کی قیمت ذکر کرنا، اپنے جانور کو لوگوں کے سامنے دکھانا، اس کی فوٹوز لے کر کے، اس کی تصویریں لے کر کے اسٹیٹس پر شیئر کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، جتنا وقفی رکھ کر کے آپ کریں، جتنا اخلاص اس میں پیدا کر سکیں، اتنا اخلاص محبوب اور مطلوب ہے. اسی طرح سے قربانی کے ایام میں خاص طور پر جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ لوگ بھی، اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشنے سے بچیں. جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو خاص حکم ہے، جو لوگ قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خاص حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ناخن وغیرہ تراشنے سے بچتا ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کے وہ ناخن وغیرہ تراشتا ہے، فَتِلْكَ تَمَامُ ضَحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو پوری قربانی کا ثواب اس کو ملے گا. تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس حکم میں قربانی کرنے والا بھی داخل ہے، اور وہ گھر کے افراد بھی انشاءاللہ داخل ہیں جن کی جانب سے قربانی کی جائے. سارے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے. ایک آخری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارا اسلام طہارت کا اسلام ہے، پاکیزگی کا، صفائی کا اسلام ہے. قربانی جب ہم کریں تو صفائی کا خاص خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ قربانی کریں، اپنے جانور کا گوشت لے کر کے نکل جائیں اور اس کی جتنی غلاظتیں ہوں، جتنی بدبو ہو، وہ دوسرے لوگ جو دوسرے پڑوسی ہیں اس کو برداشت کریں. خون جو ہے آپ دیکھیں بستیوں میں کیا حال رہتا ہے، ایسا حال رہتا ہے کہ انسان باہر نہیں نکل سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ہی لوگ ہیں. ہم ہی لوگ قربانی کرتے ہیں اور ہم ہی لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے، یعنی اپنے آس پاس کی ساری چیزیں آپ پاک صاف رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا الطہور شطر الایمان، پانا یہ حرام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہم سب کو ان ایام میں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانی میں اخلاص پیدا فرما. رب العالمین ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ فرما. رب العالمین جو لوگ بھی ہمارے ساتھ عید الاضحیٰ میں کسی بھی وجہ سے شریک نہ ہو سکتے ہوں، کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکتے ہوں، الہ العالمین تو ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرما تاکہ وہ عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. الہ العالمین تو ہم سب کو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.